میں خلیل احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد تلنگانہ۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سول ڈسپیوٹس پھر پولیس انٹرفیرنس کے بارے میں بتاؤں گا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈسپیوٹ چل رہا ہے بھائی، پولیس اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کن حالات میں پولیس مداخلت کر سکتی ہے اور کن معاملات میں پولیس کو ممانعت کر دی گئی ہے کہ اس میں مداخلت نہ کریں۔ جیسے کنٹریکٹ ہے اور پوزیشن یعنی قبضہ ہے، پارٹیشن ہے، اور ٹائٹل ڈسپیوٹ رہتا، ایوکشن رہتا، مکان خالی کرانا، جائیداد خالی کرانے کے معاملہ۔ تو ایسے معاملوں میں سول کورٹ کو اختیار حاصل ہے۔ پولیس والے ایسے معاملوں میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، اور اگر دیتے ہیں تو اگریڈ پرسن یعنی متاثرہ جو شخص ہے، اشخاص ہے، وہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو پولیس کو بتا دینا ہوگا کہ بھئی یہ معاملہ سول ڈسپیوٹ ہے، یعنی دیوانی طرز کا معاملہ ہے، اس میں آپ مداخلت نہ کریں۔ پھر بھی پولیس پریشر کی وجہ سے مداخلت کرتی ہے اور آپ کو بلاتی ہے، اور کاؤنسلنگ کے ذریعے گھر خالی کرانے کا معاملہ ہونے دیجیے، یا زبردستی پارٹیشن کرانے کا ہونے دیجیے، یا کاغذات لکھانے کا ہونے دیجیے، یہ پولیس کرتی ہے۔ لیکن آپ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سیدھا پولیس آفیسر سے کہہ دینا ہے کہ یہ معاملے دیوانی طرز کے ہیں اور سول کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونے والے ہیں۔ اگر معاملہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، تو تب کیس کے بارے میں پولیس والوں کو بتانا ہوگا۔ اور اب رہی بات کیا ہے کہ اگر پولیس نہیں مانتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو، یا پھر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو کمشنر آف پولیس کو، اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے خلاف کمپلینٹ دینا ہوگا، اور کمپلینٹ میں جو معاملے میں پولیس مداخلت کر رہی ہے اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ تو بہت ممکن ہے کمشنر صاحب ڈی سی پی سے یا سی پی سے انکوائری کراتے ہیں، یا ضلع اگر ہے تو ڈی ایس پی سے، یا پھر کوئی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے وہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کراتے ہیں، اور انکوائری بھی ہوتی ہے، اور پولیس کو ڈائریکشنز ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہائی فائی پروفائل کے لوگ منسٹر سے پولیس پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور ڈال کر پولیس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فریق کو پریشان کیا جائے، اور فریق کو زبردستی بلا کر معاملے کی یکسوئی کرائی جائے۔ کیونکہ یہ لوگ سول کورٹ سے ڈرتے ہیں۔ سول کورٹ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس کیس میں حقیقت نہیں ہوتی، اور کیس ہار جانے کا ایک ڈر ہوتا ہے، اور پھر دوسرا ڈر یہی ہوتا ہے کہ سول معاملے جو ہیں وہ لمبے چلتے ہیں، 10 سال 15 سال کے عرصے تک چلتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے طریقے سے پولیس پر دباؤ ڈال کر بھی کام لیا جاتا ہے۔ اور اب رہی بات کیا ہے کہ پولیس کن معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ تو پولیس برابر بعض معاملات جو ایسے ہوتے ہیں کہ وائلنس ہو جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، اور کسی کے جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے معاملے میں پولیس آتی ہے، آگے جو بھی مناسب اقدام کرتی ہے اور روک تھام کرتی ہے۔ اور اگر زبردستی کوئی کسی کے مکان میں گھس جاتا ہے، کسی کی جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، تو ایسے معاملے میں بھی پولیس آتی ہے، آ کے انکوائری کرتی ہے، اور زبردستی گھسنے والے کو ہٹانے کا بھی کام کرتی ہے۔ کیونکہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 145 کی روح سے جو بھی ٹریسپاس کر کے پوزیشن لیتے ہیں ان کو ہٹانے کا اختیار ہے، نیسری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، پولیس رپورٹ کے بعد۔ اور پھر چیٹنگ کے معاملے ہیں کہ بھئی جائیداد بتاتے ہیں پلاٹ بیچنے کا، اور پیسے لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور دھوکے سے کسی کی جائیداد بیچ دیتے ہیں، تو 420
کا سیکشن لگتا ہے IPC کا، اور پولیس کیس رجسٹر کرتی ہے، چارج شیٹ کرتی ہے، فراڈ کے معاملے میں بھی کرتی ہے۔ اگر فورجری کر دی ہے کسی کی اور کسی کی جائیداد کو غاصبانہ قبضے میں لینے کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے اگر کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو پولیس ایسے معاملے میں بھی مداخلت کرتی ہے۔ ایسے معاملوں کو آپ سول ڈسپیوٹ سے جوڑ کر پولیس مداخلت نہیں کرنا بول کے آپ نہیں کہہ سکتے۔ برابر FIR ہوتا اور پھر چارج شیٹ ہوتی، انویسٹیگیشن رپورٹ جاتی ہے، پھر پولیس اپنا کام کرتی ہے۔ بریچ آف پیس ہے، تھریٹ ہے کہ گروپس مار لینے والے ہیں اور وہاں پہ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں بھی پولیس وہاں پہ امتناعی احکام جاری کر سکتی ہے۔ اور پولیس یہ تمام چیزیں سیکشن 107 آف کرمنل پروسیجر کوڈ اور پھر سیکشن 145 آف کرمنل پروسیجر کوڈ اور سیکشن 151 آف کرمنل پروسیجر کوڈ میں کرتی ہے۔ اور بعض مرتبہ معاملے عدالتوں کو چلے جاتے ہیں اور عدالتیں انجنکشن آرڈرز بھی دے دیتی ہیں، مگر فریق ثانی مانتا نہیں ہے اور انجنکشن آرڈرز کی یہ کنٹمپٹ کرتا ہے، اس کو تعمیل ہونے سے اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنے ایلیگل ایکٹیویٹیز جاری رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بھی انجنکشن آرڈر حاصل کیا ہوا مدعی ہے وہ اس کورٹ میں سول پروسیجر کوڈ کی سیکشن 151 میں عرضی دینا پڑتا ہے، آئیے یعنی انٹرلوکیٹری اپلیکیشن داخل کرنے پر پولیس پروٹیکشن ملتا ہے، اور جج صاحب پولیس پروٹیکشن دیتے ہیں اور دے کے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو حکم عدالت صادر کری ہے وہاں پر اس کو عمل میں لائیں۔ تو پھر یہ حالات ہیں۔ اور پھر اگر پولیس بالکل ہی ان حالات میں پابندی نہیں کرتی ہے تو تب پھر اور ہائی کورٹ سے بھی ریٹ کے لیے گنجائش رہتی ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سول معاملہ ہے اور سول معاملے میں پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ پولیس مداخلت نہ کریں۔ تو میں جو بتایا ہوں وہ دو طریقے کی چیزیں ہیں، ایک معاملے میں کر سکتی پولیس اور ایک معاملے میں نہیں کر سکتی۔